رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بسائے ہوئے دین کو اجڑتا دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اور آپ میدان میں اترے اور پھر سے اسلام آباد ہوا اور رفتہ رفتہ ساری دنیا میں پھیلا، علماؤں کے ذریعے سے، فقراؤں کے ذریعے سے، صحابیوں کے ذریعے سے، اور اس طرح سے دین محمدی ہمارے آپ تک پہنچا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات یادہ کرا دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں یہ ہے کہ آپ امام حسن کی ماتھے پر چومتے تھے اور امام حسین کے گردن پر چومتے تھے، اور لوگوں کے پوچھنے پر یہ کہتے تھے کہ یہ میرے دونوں بچے شہید ہونے والے ہیں، ایک کو زہر دیا جائے گا اور ایک کی گردن جائے گی۔ تو یہ لوح محفوظ کے قصے ہیں۔ حضور غیب دان اس بات کو پہلے سے جانتے تھے، اور اس بات کو سرکار نے پہلے ہی عوام الناس کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بذات خود بھی یہ جانتے تھے کہ یہ سارے واقعات ہونے والے ہیں، کربلا کا معاملہ ہونے والا ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے اور دین محمدی کی حفاظت کے لیے، جس طرح سے میرے والد بزرگوار حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تمام تکالیفیں برداشت کر کے اپنے پرایوں کی تمام مخالفت کو برداشت کرنے کے باوجود بھی نانا کے دین کو بچانے کے لیے والد بزرگوار نے نماز کی حالت میں جس طرح سے بھی وفات کا ان کا مسئلہ رہا، آخری دم تک دین محمدی کے لیے کوشاں رہے، وہی جذبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی رہا، اور دین محمدی کی حفاظت کے خیال سے وہ نانا سے کیے ہوئے وعدے وفا کے مطابق کربلا کی طرف کوچ کی، اور پھر وہ شہادت کا وہ واقعہ وہاں پر ہوا۔ یہ تو سب ظاہرہ باتیں ہیں۔ اس کی معرفت یہی ہے، اس کے آئینے کا دوسرا رخ یہی ہے کہ ایک اچھا سوال ہے، ہم اپنے ذہن میں اپنے آپ سے پوچھیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن کیوں دی؟ شہادت کا جام کیوں نوش فرمایا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ تو ہر کوئی عالم فاضل جانکار اپنے اپنے ذہنیت کے مطابق اس کے بیانات دے گا۔ علم معرفت، علم حقیقت، وحدت اور وصلت کے جام پینے کے بعد اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ جسے توفیق عطا فرمائے اپنی محبوبیت میں لے لے اور اپنے خاص و خاص بندوں میں شامل کر لے، اور اپنے الہام کے ذریعے سے قلب کو منور کرتا جائے۔ ایسے حضرات جب معرفت کے بھید کھولتے ہیں تو یہ حقیقت کو سامنے لانے کی کوشش ہوتی ہے کہ امت محمدیہ اس حقیقت کو سمجھے کہ یہ خلافت راشدہ اور کرسی کے لیے جنگ نہیں تھی، اور وہ ایسی بیعت بھی نہیں تھی کہ جس سے مخالفت والی بات ہو رہی تھی۔ یہ سب ظاہرہ چیزیں ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین خدا کو بچا رہے تھے، دین محمد کو بچا رہے تھے، وہ دین خدا جو وحی کی شکل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر وحی کی شکل میں نازل ہوا، قرآن کی شکل میں تشکیل ہوا، امت محمدیہ تک پہنچا۔ اس میں موجود، اس قرآن میں موجود تمام ارکان، تمام طریقے، تمام قوانین ایک انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے معبود حقیقی کا بندہ بن کر جینے کے لیے کون سے طریقے کار استعمال کرنے چاہیے اور کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، قرآن کے مطابق سرتاپا اپنے آپ کو بنا لینا، قرآن میں جن باتوں سے منائی کی گئی ہے ان تمام چیزوں سے دور رہنا، اور اللہ رسول کی رضا کے لیے وہ تمام کام کرنا جس سے کہ اللہ رسول راضی ہوں، اور ان تمام برائیوں سے بچنا جس سے اللہ ناراض ہوتا، وہ دین محمد جو پیغمبر آخر الزمان سید القونین تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا، یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے آپ سے پہلے جو کتابیں اتاری اس میں دین مکمل نہیں تھا،
ہم نے قرآن کی شکل میں آپ پر جو دین اتارا ہے، دین محمدی، اس قرآن میں ہم نے اپنے علم کو پورا کیا۔ اس قرآن میں، اس حدیث میں اللہ کی طرف سے جو راز و نیاز تھے اس کی حفاظت، عالم انسانیت کی حفاظت، پروردگار عالم نے انسان کو جو اشرف المخلوقات کہہ کر کے تاج خلافت سر پہ رکھا بنی آدم کے، اور اسی مطابق ہم تمام اولاد آدم کے سر پر جو تاج خلافت ہے، اس پر جو ناز ہم انسانوں کو ہونا چاہیے، اس کی سوچ پر اور اس یاد کے ساتھ کہ الست بربکم کا وعدہ کر کے دنیا میں آنے کے بعد یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں حق پر رہوں اور باطل سے بچوں اور اپنے رب کی رضا کے لیے تمام بہتر کام کرتا رہوں اور ابلیس کے بہکاوے میں نہ آؤں۔ پورے سے رات جو بال سے باریک ہے اس کو میں پاک کروں، آزمائش کے دور سے گزروں صبر و شکر کا دامن تھام کر، اور کیسا ہی ماحول کیوں نہ ہو میں اپنے رب کو راضی کروں، کیونکہ بحیثیت آدم اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے صبر و شکر کا دامن تھام کر کے میری رضا کے مطابق رہتے ہوئے ساری مخلوق میں میرے نور کے کا مشاہدہ کرے گا اور تمام مخلوق کو ایک ساتھ سمجھ کر رواداری بھائی چارگی کے ساتھ رہے گا، انسانوں کی قوم میں عالم انسانیت کا ڈنکا بجائے گا، بندگی کو کے راز و نیاز کو سمجھتے ہوئے، بندگی کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے بندگی کرے گا۔ ایسا انسان جو سرتا پا سیرت محمدی کا آئینہ بنے گا، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں میرا دیدار ہے۔ یہ علم بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک جانتے تھے۔ یہ ساری حق کی باتیں، اللہ کا حسن، اللہ کا نور، اللہ کے نور کی تعریف، نور سے نور محمدی کی تعریف، نور محمدی سے سارے 18,000 عالم، 84 لاکھ مخلوق، اور پھر اس میں قوم انسان، پھر اس میں نور محمدی کی موجودگی کے بعد اشرف المخلوقات کا تاج پہنانا، انسان پر ناز کرنا، گناہوں کے باوجود دنیا سے نکالتے وقت ابلیس سے یہ کہنا کہ جو میرا ہوگا تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ اور قرآن میں اسی انسان اور اولاد انسان کی تعریف میں یہ کہا کہ ہم نے اپنے راز چرند پرند درند حیوانات نباتات پر اتار